بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی چھٹی جائے یا خروج نہائی پر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ میں جا کر پہلے اندراج کرنا ہوگا۔ اندراج میں اپنے تمام کوائف درج کرنا ہوں گے، مثلا آپ کون سے ایئرپورٹ سے سفر کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پھر حکومت کی طرف سے آپ کے موبائل پر میسج آئے گا، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 4 شہروں سے فلائٹ روانہ ہوں گی، جس میں الریاض، جدہ، مدینہ منورہ اور دمام شامل ہیں۔ تاہم اگر کوئی دوسرے شہروں سے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکے گا۔ حکومت کی طرف سے کرفیو اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کرفیو کے دوران بھی ایئرپورٹ جا سکیں گے، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ تو یہ تھی سعودی حکومت کی طرف سے خوشخبری، جیسے یہ اسکرین پر بھی چل رہا ہے کہ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے ایگزٹ، ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں، فوری طور پر ابشر اکاؤنٹ پر جا کر اپنا اندراج کریں۔ سعودی خبرساں ایجنسی نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی جنہوں نے خروج عہدہ یا خروج نہائی ویزا حاصل کیا ہے مگر وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فضائی سفر پر عائد پابندیوں کے باعث اپنے وطن نہیں جا سکے، ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جن کی بدولت وہ وطن جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ وطن جانے کے خواہش مند اپنے بارے میں معلومات وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ابشر پر فوری طور پر جا کر فیڈ کریں تاکہ ان کے معاملات کو جلدی سے نمٹایا جا سکے۔ تو سعودی حکومت کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے جو اپنے ملکوں میں جانے کے لیے خواہش مند ہیں، وہ جا کر اپنا ابشر اکاؤنٹ میں اندراج کرائیں۔ جس کا ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ اپنا بنا لے۔ اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو نیچے ویڈیو کے جا کر کمنٹ کریں اور میں اس کو ابشر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مندوں کے لیے حکومت کی طرف سے جو انتظامات کے تحت متعلقہ حکومتی اداروں سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، ابشر اکاؤنٹ پر موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد ہی سفر کے انتظامات کیے جا سکیں گے۔ غیر ملکیوں کے سفر کے حوالے سے فضائی سروسز کا بندوبست اور فلائٹ کنفرم کرنے کے بعد درخواست گزار کو ان کے موبائل پر SMS کے ذریعے اطلاع فراہم کر دی جائے گی، جس میں فلائٹ نمبر اور روانگی کے مقام کا اندراج ہوگا۔ بعد ازاں مسافر کو سفر کے لیے دی گئی بکنگ کے مطابق ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر واپس جانے کے لیے دی جانے والی درخواست کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر شخص یا سربراہ خانہ اپنے ذاتی ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد عہدہ کے براؤزر میں اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی اور پہنچنے کے مقام یعنی ان شہروں کا جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں اندراج کرے گا۔ اندراج کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروائے گا۔ جن شہروں سے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ان میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ایئرپورٹ، شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ، مدینہ منورہ اور دمام کے شہزادہ محمد بن فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مخصوص کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جو دیگر شہروں میں مقیم ہیں ان کو جو قریب ترین شہر ہے وہاں کے ایئرپورٹ آنے جانے کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ مذکورہ شہروں میں اپنی روانگی سے قبل پہنچ سکیں۔ جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا اس کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حکومت کی طرف سے خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے اور وہ کرفیو کے دوران بھی ایئرپورٹ جا سکے گا اور کسی قسم کی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے حکومت کی طرف سے، جو لوگ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ واضح رہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے عالمی سطح پر فضائی سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے بعد سعودی عرب میں بھی فضائی سروس معطل کر دی گئی تھی، جبکہ اب حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ مملکت میں موجودہ حالات کے پیش نظر ان تارکین وطن کے لیے جو اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے وزارت داخلہ نے خصوصی طور پر انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے ابشر اکاؤنٹ پر اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ اپنے ابشر میں جا کر اپنا اندراج کرے
اور پھر حکومت کی طرف سے اس کو SMS موصول ہوگا اور پھر تمام ڈیٹیل دیکھ کر اس کے مطابق وہ ایئرپورٹ جا سکے گا۔ تو یہ تھی تازہ ترین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔